حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. قرآن مجید میں کوئی 5 یا 6 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی لسٹ ہوتی ہے تو موقع و محل کے مطابق لسٹ میں ارینج کیا جاتا ہے چیزوں کو کہ یہ اور یہ اور یہ. کسی دوسرے موضوع پر ہوتا ہے پھر یہ اور یہ. اللہ تعالیٰ تو ہر اعتبار سے فائق ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی اطاعت کا ذکر ہوتا ہے تو جو ترتیب آتی ہے قرآن مجید میں وہ ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. جو بھی تمہارے سسٹم کے اندر، تمہاری جماعت کے اندر، تمہاری آرگنائزیشن کے اندر جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان کی اطاعت. جب خلافت قائم ہو تو اصل میں وہ امیر المومنین کی اطاعت ہوتی ہے اور اس کے جو بھی مقرر کردہ لوگ ہیں ان کے نمائندے، ان کی اطاعت. اگر خلافت قائم نہیں ہے اور آپ کوئی جدوجہد کر رہے ہیں خلافت کو ریسٹور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے، تو جو بھی آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کا جو امیر ہے اس کی اطاعت اور پھر اس کے مقرر کردہ نمائندوں کی اطاعت. جیسے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرر کیے ہوئے نقباء جو 12 مقرر کیے تھے ان کی اطاعت کا حلف لیا تھا. پہلے بھی ذکر ہوا ہے یہاں پر کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو اطاعت کی بیعت لی، خواہ مجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنے آپ کو کوئی بھی افضل نہیں سمجھ سکتا، تو پھر یہ انہی نقباء کی اطاعت کی بیعت ہے. اور آخر میں یہ الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، خواہ تم کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل ہو. لیکن جب محبت کا ذکر آتا ہے جیسے سورۃ توبہ کے اندر ذکر آیا کہ کہہ دو کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور وہ کاروبار جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، اگر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو موت کا. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی موت آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، قوم الفاسقین. اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا، راستہ نہیں دکھایا کرتا. تو جب محبت کا ہے تو پھر ترتیب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. لیکن جب حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے حق بندگی کا ذکر کرتا ہے. یعنی سورہ نساء میں، سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا ہے، سورہ نساء میں آیا ہے، اور پھر سورہ انعام میں آیا ہے، اور پھر یہاں آیا ہے، اور پھر سورۃ لقمان کے اندر آیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور اس کے نصیحت فرما رہے تھے، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے، اللہ کا یہ حق غضب کرنا. اس کے فوراً بعد
اللہ تعالیٰ نے 2 آیات اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں کے دوران، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے، خاص طور پر اس کی والدہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، خاص طور پر اس کی والدہ کہ اس نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا، یعنی جو اس کا حمل ہے 6 ماہ ہے 8 ماہ ہے، تو آپ سادہ کپڑوں میں چل رہے ہوں، گرمیوں کے کپڑوں میں چل رہے ہوں، اور اس کے مقابلے میں آپ سردیوں کے کپڑے اوور کوٹ وغیرہ پہنا ہوا ہو تو آپ اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتے ہیں، اور ایک خاتون کے جو 5 پاؤنڈ 6 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ کے بچے کو اٹھا کر پھرتی ہے تو اس کا یہ بڑا ایثار ہے، اور اس کا اپنے بچے پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کا کبھی بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، تو اس کا ذکر کیا، حملتہ امہ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس نے اٹھائے رکھا، ٹھیک ہے نا؟ جو بچہ بن رہا ہے وہ کس چیز سے بن رہا ہے؟ اس کا 8 پاؤنڈ وزن آتا ہے یا 6 پاؤنڈ آتا ہے، تو ماں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور جب وہ ڈیلیور کرتی ہے بچے کو تو اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، تو وہ جو 8 پاؤنڈ بن رہے ہیں وہ کس سے بن رہے ہیں؟ وہ ماں ہی کا خون ہے جو بچے کی را میٹیریل بن رہا ہے اس کے جسم کی تعمیر کے لیے، اس کے جسم کی ساخت کے لیے، اس کے جسم کے بننے کے لیے۔ اور پھر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ دودھ بھی کہاں سے آتا ہے؟ ماں کا خون ہی ہے کہ جو دودھ کی شکل اختیار کر کے بچے کی خوراک بنتا ہے، تو یہ بھی ماں کا وہ احسان ہے کہ جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ ان کا خاص طور پر ذکر کیا کہ انشکر لی ولیوالدیک، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے سلسلے میں کہ شکر کر میرا، احسان مان میرا اور اپنے والدین کا۔ الی المصیر، بالآخر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ سورۃ لقمان کا وہ مقام جامع ترین مقام ہے کہ اس میں حدود بھی قائم کر دی گئی ہیں کہ والدین کے حقوق کی یہ لمٹ ہے کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو کہیں، اسی کے ضمن میں آئے گا آپ کا وہ فرمان کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، تو وہاں لمٹ آ گئی۔ فلا تطعہما، تو ان کا کہنا نہ ماننا، یٹ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کو دنیا میں اچھے طریقے سے معقول طریقے سے کمپنی دیتے رہنا، یعنی بوڑھے والدین کو چھوڑ دینا بے یار و مددگار، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن کہنا اگر وہ نافرمانی کا حکم دے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا حکم دے تو کہنا تو نہیں مانا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ان کو مصاحبت دی جائے گی۔ ہاں، کہنا کس کا مانا جائے گا؟ پیروی کس کی جائے گی؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کر اس کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اس لیے کہ تمہارا بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ لیکن یہ جو مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا، یہ تیسرا رکوع جو ہے، یہ والدین کے حقوق کی تفصیل میں قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ والدین کے حقوق یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں، اس سے زیادہ ان کے حقوق کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یہ اف جو ہے یہ بیزاری کا کلمہ ہے، اوہ کیا مصیبت ہے، یا دل میں اس کو محسوس کرنا یا زبان پر لانا، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ فلا تقل لہما اف۔ والدین کو اگر کمپیئر کیا جائے اولاد کے ساتھ تو اولاد ہی ہوتی ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ خود باپ بن جاتی ہے اور اس کے والدین جو بوڑھے ہو کر ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔
ہوتا کیا ہے کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے والدین کبھی اس سے بیزار نہیں ہوتے. وہ بیمار ہو جائے تب بھی اس کی پین خود لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو خود پین لیتے ہیں، اور اس کے لیے بیزار نہیں ہوتا کہ ہر وقت تم دودھ ہی مانگتے رہتے ہو، ہر وقت تم کھانا ہی مانگتے رہتے ہو. بیمار ہو جائے تو اس کا دارو کرتے ہیں، اور اس کی الٹی سیدھی حرکتوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، بلکہ انجوائے کرتے ہیں. یعنی بچے کی جو احمقانہ حرکتیں ہوتی ہیں کیا ہم انجوائے نہیں کرتے؟ پہلے بچوں کی کرتے تھے، اب پوتوں کی نواسوں کی کرتے ہیں. لیکن جب وہی باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کو اب اصل میں ریٹرن کرنا ہوتا ہے وہ سب کچھ کہ جو اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، بچوں کو ریٹرن کرنا ہے. لیکن بچہ جو ہے اس کو ریٹرن نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے والدین کو. اور ان کی جو بعض بڑھاپے میں واقعتاً ایسی حرکتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بری لگتی ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کو برداشت کرنا خندہ پیشانی کے ساتھ اور اف تک نہ کہنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اف تک نہ کہنا. ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک والد نے، بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ دیوار پر کوا بیٹھا ہوا تھا تو بیٹے نے کہا ابا جی کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر کہا کہ بیٹا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر کہا کہ بیٹا وہ کیا ہے میں پوچھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے. باپ بہت دل برداشتہ ہوا اور اٹھ کر اندر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اپنی وہ پرانی ڈائری لے کے آیا، 30 سال پرانی. اس نے آ کے کہا بیٹا آج سے 30 سال پہلے اسی دیوار پر ایک کوا بیٹھا تھا، تم نے مجھ سے 50 دفعہ پوچھا تھا کہ ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے. میں تو ناراض نہیں ہوا تھا، بلکہ ہر دفعہ خوش ہوا تھا، پیار سے میں نے تمہیں جواب دیا تھا اور اپنے دوستوں کو بھی بتایا تھا کہ آج آپ کے بھتیجے نے کمال کر دی. 50 دفعہ مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا کہ ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے، ابا جی وہ کیا ہے. تو یہ جو کمپیریزن ہے اس سے سمجھ میں آتے ہیں والدین کے حقوق، کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور تم انہیں کیسے وہ ریٹرن کر رہے ہو. تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، آگے فرمایا ولا تنہرہما، اور انہیں ڈانٹو مت. یہاں بھی کیا ہے وہ چھوٹے بڑے کا فرق آ جائے گا کہ اپنے بچے کو تو انسان ڈانٹ بھی لیتا ہے، لیکن بوڑھے والدین کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کیا مارنے کی اجازت ہوگی؟ غور کرنے کی بات ہے نا. یہاں صرف ڈانٹنے سے منع کیا ہے تو پھر مارنا تو اس سے کئی درجے زیادہ جو ہے وہ غلط ہوگا. تو اس کی ہرگز دین میں اجازت نہیں ہے بوڑھے والدین کو مارنے کی. بس ان سے درخواست بھی کرنی ہے تو ہاتھ جوڑ کر کرنی ہے کہ ابا جی پلیز. اور یہ خاص طور پر مرحلہ پیش آتا ہے جب بوڑھے والدین ڈاکٹر کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کرتے یا پرہیز نہیں کرتے. وہ ایک پیشنٹ آئے میرے پاس والدہ کو لے کر، تو شوگر تھی ان کو، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی کریے، گھر میں ظاہر ہے بچوں کے لیے کوئی میٹھی چیز بھی آنی ہے، کوئی پکنی بھی ہے، تو ہم نہ دیں تو آدھی رات کو اٹھ کے خود ہی فریج میں سے نکال کے کھا لیتی ہیں. کیا کیا جائے؟ ڈانٹ بھی نہیں سکتے اور منع کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلائیں اور بوڑھی ماں کو ہم پیش نہ کریں. یہ بھی مجبوراً کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کل کو جواب دہی نہ ہو. لیکن یہ فیکٹ ہے. لیکن قرآن مجید نے منع کر دیا کہ ڈانٹنا بھی نہیں، بس درخواست کرنی ہے کہ ماں جی پلیز آپ کی صحت کے لیے یہ مفید نہیں ہے، پلیز آپ نہ کھائیں، آپ ضد نہ کریں کھانے کے لیے. تو ان سے وہ درخواست جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کرنی ہے، انہیں ڈانٹ کر منع نہیں کرنا، زبردستی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چھیننی.
اس لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی سخت جواب دہی ہے، مجھے، آپ کو، ہر ایک کو کرنی ہے۔ تو فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم لہجے میں، ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات کرو۔ مزید فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح کہتے ہیں بازو کو، اور یہ پرندوں کے اندر یعنی وہ ہمارے جو بازو ہیں وہ پر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں نا، تو جناح پرندوں کے پر کو بھی کہتے ہیں اور بازو کو بھی کہتے ہیں، اور یہ سارا کندھا جو ہے یہ اس بازو کا حصہ ہے کہ یہاں جا کر بازو جو ہے کندھے کے اندر فٹ ہو جاتا ہے۔ تو محاورہ کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ پر میں نے اس لیے کہا ہے کہ اردو محاورے میں پر بچھانا، یہ کیا ہے؟ اردو محاورہ ہم سب جانتے ہیں، یعنی کسی کو جی آیا نو کہنا، اس وقت اردو محاورے میں کیا کہتے ہیں؟ کسی کے لیے پر بچھانا۔ اور ویسے جو مرغی کے یا پرندے کے پر ہوتے ہیں وہ فل پروٹیکشن دیتے ہیں اپنے بچے کو۔ یہ چڑیوں کو دیکھ لیں، مرغیوں کو دیکھ لیں کہ مرغی جو ہے وہ اپنے پروں کو یوں پھیلا کر بڑے آرام سے پہلے انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے ان کو توڑے بغیر، اور پھر اپنے وہ چھوٹے چھوٹے چوزوں کو بغیر انہیں ہرٹ کیے ہوئے وہ اپنے پروں کے نیچے یوں ڈھانپ لیتی ہے، اور ان کے لیے اسی جگہ، اسی گھونسلے میں، اسی جگہ پر خوراک بھی پرووائڈ کرتی ہے اور پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو والدین کو کمپلیٹ کوریج فراہم کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے شانوں کو، اپنے پروں کو عاجزی کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کے لیے بچھائے رکھو۔ من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہتے رہو، دعا مانگتے رہو کہ ربا ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ یہ ربا یا جو ہے یہ را با واو یا را با یا مادہ ہے، اور یہ کسی چیز کو بڑھانے کے لیے، ربا جو ہے سود، وہ یہی مادہ ہے۔ تو ربا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو اصل زر ہے وہ بڑھتا ہے، تو وہ ربا ہے۔ تو انسان کی پرورش، یعنی ایک چھوٹا سا بچہ دنیا میں آتا ہے اور پھر والدین ہی اس کو پال پوس کر، کھلا پلا کر، ہر اعتبار سے حفاظت کر کے اس کو بڑا کرتے ہیں۔ تو اپنے رب سے دعا کرتے رہو کہ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربا یانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا، میری تربیت کی تھی، مجھے بڑا کیا تھا، صغیراً جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اب وہ جو میں آپ کو سنا رہا تھا کہ والدین جو ہیں وہ بے جا ضد کریں، پرہیز نہ کریں، تو ان کی انٹرسٹ میں ان کو روکنا پڑتا ہے، ان کی انٹرسٹ میں، ان کی صحت کے لیے، ان کے آرام کے لیے، لیکن اس میں بھی ڈرتے ڈرتے کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے ان کے لیے۔ تو کیا ہوگا؟ ربکم عالم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اگر تم انہیں سختی کر رہے ہو ان سے بیزار ہو کر تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اگر ان کے ساتھ تم کوئی سختی کر رہے ہو ان کے فائدے کے لیے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت آیت ہے، ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی ان گڈ انٹینشن اگر آپ سے کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اچھا، اب والدین کے جو حقوق ہیں، یہ سارا جو کہا گیا کہ ان کو کوریج دو، کھلاؤ پلاؤ، اب اگر ایک طرف سے ہم دیکھنا شروع کریں کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، جب وہ کھا نہیں سکتا اس کو کھلاتے ہیں،
پی نہیں سکتا تو پلاتے ہیں. اور پھر اس کے بھی کئی سٹیپ ہیں. یعنی ماں جو ہے وہ ایک ایک لقمہ بھی بچے کے منہ میں ڈالتی ہے, اور جب وہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک ایک چمچ سے اس کو پانی بھی پلاتی ہے. پہلے فیڈر سے پلاتی رہتی ہے, پھر پانی بھی پلاتی ہے, اور جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں آہستہ آہستہ سالڈ فوڈ ایڈ کر کے وہ بھی اس کے منہ میں ڈال رہی ہے. پھر بچہ خود کروٹ بھی نہیں لے سکتا تو اس کو کروٹ بھی دلاتی ہے, اور پھر اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا اس کو بٹھاتی بھی ہے. اور پھر جب بچہ موو نہیں کر سکتا تو والدین اس کو اٹھا کے ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں, ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں. جب بچہ خود اپنی حاجت سے فارغ نہیں ہو سکتا تو اس میں بھی اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اس کی طہارت تک کراتے ہیں. سمجھے؟ اور پھر جب بچہ سہارا چاہتا ہے تو اس کو سہارا دے کر چلاتے ہیں, اور جب اٹھانا پڑتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں. اب اگر والدین اس سٹیج کو پہنچ جائیں کہ وہ خود کھا نہ سکیں تو انہیں سپون فیڈ کرنا, ان کے منہ میں ایک ایک لقمہ ڈالنا, اور ان کی ہیلپ کرنا پینے میں, کھانے میں, جو بھی ہیلپ انہیں درکار ہو, یہ سب کیا ہے؟ یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے. اور بیٹوں کے بہاف پر ان کی بیویاں پھر یہ ذمہ داری ادا کریں, اس لیے کہ اگر بیویاں ذمہ داری ادا نہیں کریں گی تو بیٹے کی ذمہ داری برقرار رہے گی. تو اگر بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر کام پہ جائے اور معاشی تنگی بھی نہ آئے تو پھر اپنے شوہر کے بہاف پر وہ یہ ذمہ داری ادا کرے. اچھا, اور شوہر جو ہے پھر بیوی کا شکر گزار ہو کہ یہ میرے حصے کا کام کر رہی ہے, اور اگر میں اس کے حصے کا کوئی کام کر سکتا ہوں تو میں وہ کام کروں, اور میری خدمت میں اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے میں اس سے درگزر کروں. یعنی بوڑھے والدین کی خدمت بھی کرے اور پھر ہمارے سارے نخرے بھی وہ سہے تو پھر یہ اس پر زیادتی ہے. تو اگر انسان شکر گزاری کی روش اس میں ہوگی کہ اب یہ میرے حصے کا کام کر رہی ہے تو اب میں اس کے کام میں اس کو کچھ ریلیف دے دوں, تو یہ سب کام جو ہیں یہ کرنے کے ہیں. تو جب اب والدین بوڑھے ہو جائیں, وہ کھا نہ سکے تو کھلائے, پی نہ سکے تو پلائے, موو نہ کر سکے تو انہیں موومنٹ دے جس طریقے سے بھی دے, اور وہ خود واش روم نہ جا سکیں تو پھر انہیں لے کے جائے. خود طہارت نہ کر سکیں تو بھی طہارت کرائے. اس میں صرف وہ احتیاط ہوگی کہ کراس سیکس جو ہے وہ کام جو ہے وہ پھر اگر کوئی بوڑھے والد ہیں تو اس میں آپ کوئی خود یا کریں یہ کام, یا پھر آپ ملازم رکھیں جو آپ کے بہاف پر کام کرے. اور اسی طرح آپ کی والدہ ہیں تو ان کو کوئی طہارت وغیرہ کرانا جو ہے وہ آپ کی اہلیہ کرے, یا پھر آپ کوئی ملازمہ انہیں رکھ کر دیں کہ جو ان کے یہ کام جو ہے کر سکے. لیکن ذمہ داری بہرحال وہ میری اور آپ ہی کی ہے کہ ہم اپنے والدین کو یہ ساری سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں. تو یعنی اگر بوڑھے والدین کو کندھوں پر بھی اٹھانا پڑے تو اس میں بھی کوئی آر نہیں ہونی چاہیے انسان کو, اس لیے, اور ان پر کوئی احسان بھی نہیں ہوگا. یہ انہوں نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہوا ہے, I have just to pay them back. تو یہ ساری اس کی اسپرٹ ہے. اس کے بعد پھر والدین سے بات آگے بڑھ رہی ہے معاشرے میں. قریب ترین کون ہیں؟ وہ اقربا ہیں, قرابت دار ہیں, رشتہ دار ہیں. اچھا, والدین کو تو اب سارے حقوق ہیں, لیکن جب آپ بڑھیں گے قرابت داروں کی طرف تو پھر مین جو ان کا حق ہے کہ اگر وہ تنگ دست ہیں تو ان پر خرچ کیا جائے, انہیں کچھ دیا جائے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ, اور قرابت داروں کو بھی ان کا حق دو, اور مسکین کو, وابن السبیل اور مسافر کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور اللے تللے نہ کرو. یعنی فضول خرچی کے لیے عربی زبان کے دو الفاظ ہیں. ایک ہے اسراف. اسراف کیا ہے کہ ضرورت پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. پہننا ضرورت ہے لیکن بہت زیادہ خرچ کرنا پہننے پر. کھانا ضرورت ہے اور ایک ایک وقت کے کھانے میں کئی ڈشز جو ہیں وہ تقاضا کرنا کہ وہ میرے سامنے آئیں, اور ویرائٹی آف فوڈز کا اہتمام کرنا, یہ اسراف ہے. تبذیر کیا ہے کہ ایسی جگہ خرچ کرنا جس کی سرے سے کوئی ضرورت نہ ہو. یعنی شادی بیاہ کے موقع پر گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں, اگر آپ گھر میں کوئی اضافی بلب لگا دیں تاکہ کوئی ٹھوکر نہ کھائے, کوئی رکاوٹ نہ ہو, تو کرنے کا کام ہے.
لیکن آپ پورے گھر کو ہی نہیں، پورے محلے کو آپ جو ہیں وہ روشنیوں سے سجا دیں، یہ کیا ہے؟ یہ بے جا خرچ ہے۔ پھر یہ ہے کہ شامیانوں پر اور اضافی روشنیاں اور پھر انڈیو اہتمام چیزوں کا، وہ سب کیا ہے؟ یہ غریبوں کے دل جلاتا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی ولیمہ کیا اور اس میں آپ نے یعنی کئی ڈشز اور کئی سویٹ ڈشز جو ہے وہ پیش کی، لیکن آپ کو سرو کرنے والا کون ہے؟ وہ غریب بیرے ہیں کہ جو آپ کو سرو کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو تو سرو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا دل دکھ رہا ہے۔ وہ الیکٹریشینز کے جو آپ کے گھروں کو سجا رہے ہیں کمکموں سے، وہ آپ کے دل کو تو خوش کر رہے ہیں لیکن ان کا اپنا دل جل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ان کا بس چلے گا تو پھر آپ کا پیٹ چاک کریں گے وہ، اور آپ کے پیٹوں میں سے نکالیں گے۔ یہی ہوا کمیونزم کے اندر کہ توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، تو یہ ہوا۔ اس پر جو تبصرہ ہے قرآن مجید کا وہ پڑھنے والا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بے جا خرچ نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً مبذرین بے جا خرچ کرنے والے، اللہ تللے کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اب شیطانوں کے بھائی کیسے ہو گئے؟ سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، جہاں شراب کی حرمت کا حکم تھا تو وہاں الفاظ کیا تھے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یقیناً شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے۔ ایک شخص نے آپ کا کام کیا کوئی، اور پھر وہ فیس لے کے چلا گیا، مزدوری لے کے چلا گیا، آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی شخص جوئے کے ذریعے سے آپ سے کچھ لے کے چلا جائے تو آپ کو بڑا غصہ آئے گا، تیسی کی تیسی اس کو لیے لے گیا، میرے پاس اتنا مجھ سے چھین کے لے گیا۔ اس سے پھر بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کو ایک غصہ چڑھتا ہے، پھر آپ کوئی داؤ لگا کر اس سے وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے فتنہ و فساد، جھگڑا و تکرار ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح شراب، جب کوئی شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ وہ کسی کو پتھر دے مارے گا، کسی کو گلاس دے مارے گا، کسی کے اوپر فائر کھول دے گا۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اس سے بھی کیا ہوگا؟ دشمنیاں پیدا ہوں گی، کوئی محبتیں پروان نہیں چڑھیں گی۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر بغض و عداوت پیدا کر دے، اور شیطان کو جہاں جہاں بھی موقع ملے گا آپ کے دلوں کو پھاڑنے کا، آپ کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنے کا، آپ کے درمیان حسد اور جو بغض ہے اس کو بڑھانے کا، وہ اویل کرے گا۔ اسی میں سے ایک موقع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تمہیں انسٹیگیٹ کرے، شیطان پہلے تمہیں انسٹیگیٹ کرے گا کہ تم بے جا خرچ کرو اور لوگوں کے دلوں کو دکھاؤ، اور پھر اس کے نتیجے میں پھر آپ کی دشمنی ان سے ہوگی، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی دشمنی آپ سے ہوگی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ یعنی عام اپنی زندگی میں بھی آپ وہ نوٹ کریں کہ جب بھی آپ اپنے کسی بھائی سے، اپنے کسی کولیگ سے اپنے دل میں کوئی نفرت محسوس کریں، آپ ذرا اس کو ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ واٹ واز دا ریزن۔ کوئی نہ کوئی زیادتی ہوگی جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے، اب اس کے نتیجے میں آپ اپنے دل میں اس کے لیے خار محسوس کرتے ہیں، ایک بغض محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی کھیل ہیں۔ حالانکہ اگر انسان جو ہے وہ ذرا تعوذ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس کو بتائے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ خود انسان کے سامنے آئے گا کہ میں کیا ہوں۔ یعنی جب دوسرے کو انسان اسیس کر رہا ہے تو بڑا حاجی بنا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی زیادتی کسی پر کی ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 14 طبق روشن کر دے گا کہ تم کیا ہو۔ یہ ساری جو یہ مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مسیح موعود کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، یہ بڑا عجیب فینومینن ہے کہ
ہمیں سے ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. کوئی مینیجر ہے تو وہ سمجھے گا میرے جیسا مینجمنٹ کوئی نہیں جانتا، اور اگر کوئی ورکر ہے تو وہ سمجھے گا کہ میرے جیسا کام کوئی نہیں کرتا. اسی طرح کوئی ذرا دین کی طرف ذرا راغب ہوتا ہے تو شیطان لنگر لنگوٹا کس کے اس کے پیچھے آ جاتا ہے. جب بھی مجھے یہ شیطان میرے اندر احساس پیدا کرے گا کہ میں تو بڑی سپر چیز ہوں، تو پھر میں آپ کو سب کو اپنے سے گھٹیا سمجھوں گا، اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اور سب کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بغض و عداوت پیدا ہوگی، کبھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. تو شیطان کا یہ ایک ہتھ کنڈا ہے انسانوں کو لڑانے کا، انسانوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنے کا، کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یقیناً تبذیر کرنے والے، اللہ تلالے کرنے والے، بے جا خرچ کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا. اب مال کی بات شروع ہو گئی نا، مال خرچ کرنا، کس کس کو دینا؟ قرابت داروں کو دینا، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دینا. اب اسی بات جب آگے چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ تبذیر کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر انسان صدقات و خیرات میں اپنا مال لگاتا رہے اور جمع نہ کرے تو پھر تبذیر کی نوبت کم آتی ہے. یہ شادیوں کے موقع پر ہمارے پاس سرپلس ہوتا ہے تبھی ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کہ میں بڑی شاہ ہوں. بعض جو یعنی بڑے خاص قسم کے وہ سیٹ ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ پکوڑے جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. ایک وہ بینک آفیسر نے مجھے بتایا، بینک مینیجر نے، کہ ہمارے ایک کلائنٹ تھے، وہ بہت بڑا ان کا اکاؤنٹ تھا. تو ایک دفعہ ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ پکوڑے بیچ رہے تھے اپنی دکان کے باہر. تو میں نے کہا جی یہ کیا؟ اس نے کہا کہ جی بس میرا گھر کا خرچہ تو اسی سے چل جاتا ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے دولت چھپا کے رکھی ہوتی ہے اور بڑے سادہ پہ، جب بیٹے کی شادی یا بیٹی کی شادی آتی ہے تو پھر وہ اس کا اظہار، ظاہر ہے دولت پڑی ہوئی ہے تو وہ پھدک رہی ہوتی ہے اندر سے باہر آنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ میں بڑی شے ہوں. تو اس پر پھر وہ خرچ کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ واہ جی واہ، سیٹھ صاحب کی شادی ہے، غریب کی شادی نہیں دیکھی. تو یہ اگر کوئی انسان اپنے پاس سرپلس اکٹھا نہ ہونے دے اور صدقات و خیرات میں لگاتا رہے تو پھر اس کی نوبت ہی نہیں آتی. تو اصل معاملہ جو ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ سرپلس کا ہے. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اچھا، انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ اگر وہ صدقات و خیرات کرتا ہے تو خاص طور پر یہ کاروباری آدمیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ملازم آدمیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا. ملازم آدمی تو اگر کوئی نیک ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے تو اس کو تنخواہ ملے گی اور وہ پہلے ہی دن جو ہے وہ بیوی کو جا کے بتا دے گا کہ یہ صدقات و خیرات کے لیے، یہ اس کے. لیکن جو کاروباری آدمی ہے وہاں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. کبھی یو آر ویل آف اور کبھی آپ تنگ دست ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ویل آف ہیں تو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو صدقات و خیرات آپ بانٹتے ہیں ان کو. لیکن کبھی وہ اسی خیال سے کہ یو آر ویل آف آپ سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی ہیلپ لینے کے لیے آ جاتا ہے، تو اس وقت بھی ٹیمپر لوز نہیں کرنا. کیا کہا جا رہا ہے؟ اما تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ. اور اگر تمہیں ان سے جو عزیز و اقارب ہیں یا دوسرے غرباء و مساکین ہیں وہ تم سے سوال کرنے کے لیے آ جائیں اور تمہیں ان سے معذرت کرنی پڑے. اعراض یعنی منہ موڑنا. اما تُعْرِضَنَّ، اور اگر تمہیں منہ موڑنا ہی پڑے یعنی معذرت کرنی ہی پڑے، انہم ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کی امیدواری میں، کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو برکت ڈالے تو پھر میرا بھی سرکل چلے. یہ کاروباری حلقوں کی خاص اصطلاح ہے، سرکل چلنا. تو کیا کرو؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ جس کو تم چاہتے ہو، جس کی تم امید رکھتے ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو اس صورت میں ان سے نرم بات کرو. یہ نہیں کہنا کہ میں آپ بھوکا مر رہا تو میرے کو منگنا سے آ گیا، نہیں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معذرت کر لی جائے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اسی میں ایک اگلی انسٹرکشن، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ بات آگے بڑھ رہی ہے. وہ کیا ہے
کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لے، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کنجوسی کے لیے. اب چونکہ ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اب وہ جیب میں جا ہی نہیں رہا، تو نہ تو اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لے کہ کنجوس بن جا، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دے کہ انسان 4 پیسے آئے تو پھر لٹا دیے اور صدقات و خیرات میں بھی لگا دیے، یہ بھی نہیں. یعنی ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دو کہ تم ملامت زدہ اور درماندہ حال ہو کر بیٹھ رہو. انسان اعتدال کے ساتھ چلے. صدقات و خیرات جو ہیں یہ اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے، خاص طور پر میرے اور آپ جیسے عام شخص کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو مختلف واقعات ملتے ہیں. ایک انصاری صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک چڑیا جو ہے وہ باغ میں آ کر پھنس گئی اور وہ اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. تو دل ہی دل میں نماز کے اندر خیال آیا کہ واہ جی واہ، بہت گھنا باغ ہے میرا. اور پھر اللہ کے رسول کے صحابی تھے تو فوراً کیا ہو، یہ تو میرا مال جو ہے اس نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے کہ اللہ کے رسول میں یہ باغ جو ہے یہ دین کے نام پر وقف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کم کرو. اس نے کہا جی آدھا دیتا ہوں. آپ نے کہا اور کم کرو. اس نے کہا جی 1/3 دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الثلث کثیر، تیسرا حصہ بھی بہت ہوتا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ پورا باغ نہیں لیا. ویئرز غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر اپنے گھر میں جھاڑو پھیر کر لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا. اس کی 2 ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ غزوہ تبوک ایک ایمرجنسی تھی، اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم تر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈونیشن بھی بندہ کو بندہ دیکھ کے قبول کرتے تھے. یعنی اگر کوئی ایسا بندہ ہیوی ڈونیشن لے کے آتا ہے جس کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہے کہ کل کو یہ ریگریٹ کرے گا کہ ہو ایک ہی غلطی کا بیٹر، اس سے تو نیکی ضائع ہو جائے گی، تو آپ نے اس سے پورا وصول نہیں کیا. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ ابو بکر کبھی ریگریٹ نہیں کرے گا، کبھی پچھتائے گا نہیں کہ میں یہ کیوں کر بیٹھا، تو اس سے آپ نے پورا کا پورا وصول کر لیا. اب عام ہمارے لیے جو پریکٹیکل گائیڈنس ہے وہ یوں ہوگی بہن کہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے. اس لیے کہ آپ اگر چھت پہ جانا چاہتے ہیں سیڑھیوں کے راستے جائیں گے تو آپ کو لمبا راستہ طے کرنے پڑے گا، لیکن آپ سیفلی پہنچ جائیں گے. لیکن اگر آپ جمپ کر کے جانا چاہیں گے تو یہ بھی امکان ہے کہ آپ کا جمپ بہت اچھا ہو، اسٹرانگ ہو، اور آپ جمپ کر کے پہنچ جائیں. لیکن اگر آپ راستے میں کہیں اٹک گئے تو پھر دھڑام سے آپ نیچے گریں گے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنا جائزہ لے اور آہستہ آہستہ دین میں بھی آگے جائے، تاکہ اس کو کسی سٹیج پر ریگریٹ نہ ہو کہ میں غلطی کر بیٹھا. غلطی کر کے یہ دل میں خیال آ گیا کہ میں غلطی کر بیٹھا تو اس سے پھر انسان کی نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اچھا، پھر دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. عام طور پر ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ خدائی ونڈ اندھی اندھی ہے. سنا ہو نا آپ نے؟ محمدی ونڈ، خدائی ونڈ. یعنی محمدی ونڈ جو ہے ہمارے عام محاورہ یہ ہے کہ وہ ایون ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، اور خدائی ونڈ جو ہے وہ ان ایون ہوتی ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ خدائی ونڈ ان ایون ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کو آپس میں کمپیئر کریں تو ہمیں سے ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں زیادہ کیپیبل ہوں لیکن میری تنخواہ کم ہے، اس کی تنخواہ زیادہ کیوں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں زیادہ کیپیبل ہوں، اس کی تنخواہ زیادہ. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ رجا کے کھلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا دیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کیا بات ہے. لیکن یہ جو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے وہ اندھی ہے، اس خیال کا یہاں پر سد باب کیا جا رہا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کھلا دیتا ہے. وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو، کہ یقدر یعنی اندازے سے دینا، ناپ تول کے دینا. جب بھی ناپ تول کے دیا جائے گا تو تھوڑا دیا جائے گا، اور جب یوں کر کے چھج بھر کے دیا جائے تو وہ زیادہ ہوگا. تو تیرا رب یقیناً یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے
تنگ کر دیتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اندھا ہے، اس کی تقسیم اندھی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جیسے وہ محاورہ ہے کہ اللہ گنجے نو ناخن نہیں دینا، کہ وہ اپنے سر کھجا کھجا کے اپنا ساری سارا جو ہے وہ کھجا ڈالے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ناخن نہیں۔ مطلب کیا ہے اس محاورے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ظرف کے مطابق دیتا ہے۔ جو زیادہ مال سنبھالنے کا اہل ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ مال دیتا ہے، اور جو اس کا اہل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ مال نہیں دیتا۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن